معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ دیکھیے ہم کیسے بدقسمت لوگ ہیں۔ ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ کر دیا ہے۔ ایک جماعت وہ اہل بیت کا نام لیتی ہے، ان کے توصیف و توقیر کرتی ہے اور صحابہ کرام میں خامیاں نکالتی ہے۔ دوسری جماعت صحابہ کرام میں کی خوبیاں بیان کرتی ہے، اور اگرچہ وہ اہل بیت میں خامیاں نہیں نکالتے، لیکن جب مقابلے میں بات کی جاتی ہے تو اس کا تاثر کچھ ایسا ہی ملتا ہے کہ ہم اہل بیت کی عزت نہیں کرتے۔ کیسے ہم کم ظرف لوگ ہیں، جبکہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن شریف اس میں فرق کرتا ہی نہیں ہے۔ آئیے میں قرآن شریف کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ دیکھیے کیا قرآن نے صحابہ کے اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ اگر قرآن نے فرق نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ دیکھیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ آئیے اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ والسابقون الاولین، وہ پہلوں میں سے سب سے آگے بڑھنے والے، من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین میں بھی ہیں اور انصار میں بھی ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی اقتداء کی، ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری، اور ان کے لیے جنت تیار کی، تجری تحت الانہار، جن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، آبادہ، ہمیشہ کے لیے، ذالک فوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ پہلوں میں سے آگے بڑھنے والے، من المہاجرین والانصار، جو کہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے ہیں۔ مہاجرین کون ہیں؟ وہ کیا اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ کیا اہل بیت جو ہیں وہ مہاجرین میں شامل نہیں ہیں؟ اہل بیت بھی مہاجرین میں شامل ہیں، اور صحابہ کرام بھی مہاجرین میں شامل ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں۔ جب قرآن مجید نے مہاجرین کا لفظ استعمال کر کے صحابہ اور اہل بیت کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ کیا ہم اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے آپ نے اس قرآن کو نقل کرنے والے کے سامنے پیش ہونا ہے، جس نے قرآن اپنے علم کے مطابق نقل کیا ہے، اور اگر ہم اس میں اپنی خواہشات شامل کر دیں گے تو کیا ہم اس ذات کے سامنے پیش ہو سکیں گے؟ اپنے اعمال کا دفاع کر سکیں گے؟ اپنی ان باتوں کا دفاع کر سکیں گے؟ جبکہ وہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار میں سے، وہ آگے بڑھنے والے۔ مہاجر میں اہل بیت بھی شامل ہیں اور صحابہ کرام بھی شامل ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیے جو ایک حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمائی ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو کسی بھی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب کیا اہل بیت صحابہ نہیں ہیں؟ صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ ایسا شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا، وہ صحابی ہے۔ کیا یہ صرف اہل بیت میں نہیں پائی جاتی؟ اگر یہ صرف اہل بیت میں پائی جاتی ہے تو وہ صحابہ کیوں نہیں؟ وہ بھی صحابہ ہیں۔ اور اب اس کو جب کھلے منظر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ جس بھی صحابی کی، چاہے وہ عام صحابہ میں سے ہو یا اہل بیت کے صحابہ میں سے ہو، ان میں سے جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہم کیوں تقسیم میں پڑ گئے؟
یہ کس نے ہمیں تقسیم میں ڈال دیا؟ اس تقسیم کے بہت سے نقصانات ہوئے. ایک تو ہم میں تفرقہ ہوا، دوسرا ہم میں بغض پیدا ہوتا چلا گیا. ہمارا بغض صحابہ اور اہل بیت کو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، لیکن ہمارا آپس میں بغض پیدا ہو گیا اور ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوتے چلے گئے. یہ باتیں آپ سب کے سامنے ہیں. قتل و غارت ہوا، ایک دوسرے پر ظلم کیے گئے، ایک دوسرے پر دشنام ترازی کی گئی، بہت کچھ ہوا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ پیچھے صرف یہی ہے کہ ہم میں تفرقہ ڈال دیا گیا، اہل بیت اور صحابہ کو الگ الگ کر دیا، جبکہ قرآن یہ بات نہیں کہہ رہا. ایک دفعہ اور پھر دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ پر غور کر لیجئے. میں ایک اس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلوں میں سے آگے بڑھنے والے، وہ مہاجرین میں بھی ہے اور انصار میں بھی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وأعد لهم جنات تجری تحت الأنہار، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، آبادہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب بتائیے، کیا قرآن نے کچھ اہل بیت اور صحابہ کے میں فرق کیا ہے؟ مہاجرین میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں، اور انصار تو مدینے والے لوگ ہیں. دونوں میں، یعنی انصار اور مہاجرین میں بھی. مہاجرین میں اہل بیت نے بھی ہجرت کی، وہ بھی مہاجر ہیں، صحابہ نے بھی ہجرت کی، وہ بھی مہاجر ہیں. لیکن ہم جوڑنے والے باتوں کو کیوں نہیں لیتے؟ ہم تفرقے والی باتوں کو کیوں لیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، دوستو، کوشش کیجئے اسلام میں یکجہتی پیدا کریں. ایک دوسرے کے خلاف جو دل میں دور ہوتا ہے اس کو دور کریں اور آپس میں محبت پیدا کریں. دین اسلام محبت کا دین ہے، خیر خواہی کا درس دیتا ہے. الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہم میں خیر خواہی پائی جاتی ہے. ہم ہر دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں. فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہے، اس کا عقیدہ کافر ہے. او بھائی تھوڑا سا تو غور کر لیجئے، یہ کفر و اسلام کا جو فتویٰ ہے یہ آخرت میں ملے گا، آخرت میں جا کر پتہ لگے گا. آج تو آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہہ لیجئے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو خدا کے حضور تو پیش ہونا ہے. فمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. سوچ لیجئے، کیا ہم نے اس دن سرخرو ہونا ہے، یا آج 4 دن کی دنیاوی زندگی میں نام اور شہرت پانی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دنیاوی شہرت سے بچائے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سب جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے وہ یہی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی شہرت سے بے شک بچا کر رکھ. ہمیں نہیں چاہیے، لیکن ہمیں آخرتی کامیابی چاہیے. ہم آخرتی کامیابی کے تمنا کرنے والے ہیں، وہی چاہنے والے ہیں، وہی کامیابی ہمارے لیے کامیابی ہے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.